حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں. ایک آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو اور دوسری جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نگہبانی کرتے ہوئے رات گزاری ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے آنکھوں کے بارے میں لوگوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. ایک وہ آنکھ وہ شخص جو خدا کے خوف سے جہنم کا ذکر آیا, جہنم کا تذکرہ آیا, اللہ کے عذاب کا سوچا, اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کیا اور خدا کے خوف سے اللہ کے عذاب کی پکڑ سے ڈر کر رونا آ گیا, رویا, آنسو بہہ گئے. جو اللہ کے خوف سے رویا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم میں داخل نہیں فرمائیں گے. بڑی فضیلت ہے. آج تو ہماری عمریں گزر جاتی ہیں لیکن ہم توبہ بھی نہیں کرتے, اللہ کے سامنے روتے بھی نہیں, دل ہمارے سخت ہو گئے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرمائے, نیک لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق دے. اور دوسرا, جس آنکھ نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہو, ایک رات بھی پہرا دیا, تو ایسے بندے کو اللہ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا. بڑی فضیلت ہے. مجاہدین جہاد کرتے ہیں, پہرا دینا پڑتا ہے. خط اول پر افواج پاکستان ہیں, دیگر اسلامی ممالک ہیں. اب اتنی بڑی بارڈر ہے, روزانہ کا پہرا ہوتا ہے, پھر ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں. یا جنگ ہو تو اس دوران پہرا لگتا ہے. جنہوں نے مجاہدین کی حفاظت کے لیے, اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک رات بھی پہرا دیا ہو, تو ایسے لوگ اللہ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا. اللہ کی رضا کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا انتقال ہوا, تو لوگوں نے باتیں کی یہ تو جہنمی ہے. اس دور میں جو صرف فرض ادا کرتا تھا, زیادہ نوافل, زیادہ ذکر و اذکار, زیادہ سخاوت نہ کرتا, تو لوگ اسے گناہگار سمجھتے تھے کہ یہ تو اتنی عبادت کر ہی نہیں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ سنا اور خاموش رہے. صحابہ کرام سے پوچھا کوئی عبادت اس کی یاد ہو؟ تو ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک رات ہمارے ساتھ جہاد میں تھا, تو رات کو اس نے کہا میں پہرا دوں گا. بسا اوقات ڈیوٹی لگ جاتی تھی اور بسا اوقات پوچھتے تھے تاکہ رضامندی سے کوئی پہرا دے. تو اس نے کہا میں پہرا دوں گا, آپ سب آرام کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازہ بھی پڑھایا, اس کے کفن دفن میں بھی شریک ہوئے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفنانے کے بعد فرمایا کہ یہ تیرے دوست, تیرے ساتھی کہتے ہیں تو جہنمی ہے, میں محمد گواہی دیتا ہوں تو جنتی ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف میں حدیث موجود ہے کہ قبر پر کھڑے ہو کے دفنانے کے بعد فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. تو وہ صرف ایک رات کا پہرا, یعنی اعمال جو دیگر تھے وہ اپنی جگہ, لیکن جو نفلی اعمال تھے کمزور تھے. ایک رات کے پہرے کا ایک صحابی نے گواہی دی کہ ہاں باقی اعمال تو نہیں, لیکن ایک دن اس نے پہرا دیا تھا, وہ مجھے یاد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی وجہ سے کتنی بڑی گواہی دی. کفن دفن میں شریک ہوئے. عام بندہ بھی 40 نیک بندے, 100 نیک بندہ اگر کسی کی جنازے میں شریک ہو جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو جن کا جنازہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھائیں, صحابہ تو ویسے ہی بخشائے ہیں, لیکن درجہ کم ہو یا کسی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے پکڑ ہو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, دفنانے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے گواہی دے دی, میں گواہی دیتا ہوں یہ جنتی ہے. اللہ دل ذہن میں ڈال دیتا ہے, دل میں بات ڈال دیتا ہے, اگلے جہاں کے مناظر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دیتا ہے. تو دیکھ کے فرمایا کہ ہاں یہ جنتی ہے. تو انسان کوشش کرے کسی بھی عمل میں شرکت کی, خدا کے خوف سے رونا ہر مسلمان
کوشش کرے، یہ ہو سکتا ہے، یہ تو آسان عمل ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد، افغانستان میں جب جہاد تھا تو مختلف وفد جاتے تھے، علماء اکرام جاتے تھے فضیلت حاصل کرنے کے لیے، مجاہدین کے ساتھ 2 راتیں 10 راتیں گزار کے آتے تھے۔ اسی طرح خط اول پہ جب پاکستان میں جنگ ہو، انسان وہاں جس طرح افواج پاکستان تیاری کرتی ہے ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ عام دنوں میں ضرورت نہیں ہوتی، وہ نہیں آنے دیتے، لیکن جب جنگ کا ماحول بن جائے تو پھر وہ خدمات لیتے ہیں۔ تو اس میں انسان پھر وقت نکال کر ان کے ساتھ اس نیت سے کہ ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہوں اور اللہ ہمیں بھی اجر عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔